صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس شخص نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، یعنی سمجھو تراویاں پڑھی، قیام اللیل رمضان دے وچ ہی تراویاں، ایمان اور احتساب کے ساتھ۔ جس شخص نے رمضان المبارک میں رات کو قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی خوشخبری۔ کل جڑی حدیث پاک بیان ہوئی سی، اصل چ اودا ہی اضافہ ہے۔ کل یہ ہوئی سی کہ رمضان اور قرآن اللہ کے سامنے بندے کی شفاعت کریں گے اور ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ وہ روزہ جڑا وہ تو سانوں پتہ سی، تے جڑا قرآن سی وہ تاں ہی شفاعت کرے گا جے کوئی شخص رمضان المبارک کے اندر قرآن سنے گا، سنائے گا، پڑھے گا، پڑھائے گا اور تراویاں قیام رمضان کرے گا۔ تراویاں دے بارے چ بہت زیادہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائی دیاں نے، جنہاں چوں سب تو بڑی خوشخبری یہی ہے جڑی میں اگر ایک شخص دے سابقہ گناہ سارے معاف ہو جان تراویاں دے نال تے انہوں اور کی چاہیے۔ رمضان المبارک دے اندر جڑیاں تراویاں نے یہ فرض نہیں، انہوں سنت مسنونہ دی حیثیت حاصل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23ویں رات نو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے لوگ مسجد چ موجود سن انہاں نو تراویاں پڑھائیاں۔ جدوں پیغمبر پاک نے تراویاں پڑھائیاں تے لوکاں نو بڑی خوشی ہوئی اس چیز دی کہ ایک 23ویں رات سی، یعنی اس تو پہلا 22 راتاں گزر چکی دیاں سن جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تراویح نہیں پڑھائی۔ 24 تاریخ نو آپ اپنے حجرے چوں باہر نہیں آئے۔ 25 نو لوگاں نو پتہ چل گیا مدینے دیاں نو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویاں پڑھائیاں نے رات نو، نفل نماز سی انہاں دی جاگے نے اور لوگ بھی پیچھے سن۔ تے جدوں 25 تاریخ ہوئی نا تے ہور لوگ کٹھے ہو کے آ گئے، یعنی تقریباً مدینے دے سارے لوگ ہی جڑے کٹھے ہوئے کہ نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تراویاں پڑھنیاں نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پڑھائیاں تراویاں۔ اس تو بعد 25 تاریخ دی ہی گل ہے کہ آپ نے جب تراویاں پڑھا کے فارغ ہوئے تھے کسی بندے نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہی اچھا ہوئے کہ ساری رات ہی تراویاں پڑھیے، کنا مزہ آندا پیا اور کنا دے اندر سرور ہے۔ تے ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویاں ختم کر دیتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی نے فرمایا کہ دیکھ، امام دے نال جدوں تسی تراویاں پڑھو گے تے جدوں امام ختم کرے گا ادوں تسی ختم کرو گے تے اللہ تعالیٰ تانوں ساری رات دا ثواب دے گا۔ یعنی انج ہی ہے، امام کے پیچھے اگر تم اس کے ختم ہونے تک اس کے ساتھ تراویاں پڑھو گے، یعنی کہ تانوں ساری رات جاگن دی ضرورت نہیں ہے، امام دے نال تراویاں پڑھ لو تے اللہ تعالیٰ تانوں ساری رات جاگن دا ثواب عطا کرے گا۔ اچھا ہن 23 25 27 نو بھی 27 نو جدوں آپ تشریف لے آئے نا تراویاں پڑھانے لئی، حدیث پاک دے اندر لکھا کہ مسجد چ گنجائش ہی نہیں سی، اینی کہ دنیا اکٹھی ہو گئی کہ اللہ دے نبی تراویاں پڑھا رہے ہیں۔ انہاں دے پیچھے آپ نے 27ویں تاریخ نو بھی تراویاں پڑھا دیتیاں۔ اچھا 27ویں تو بعد ظاہر ہے جدوں 29ویں دی رات آئی دنیا اور زیادہ اکٹھی ہو گئی، لیکن اس دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر لوگ ڈیکدے رہے، لیکن اینی تو ضرورت نہیں سی کسی دی کہ کوئی آکھے کہ آؤ جی نماز پڑھاؤ، انہوں یہ ضرورت نہیں سی ہوندی۔ جدوں آنا نبی پاک نے بھاویں ادھا گھنٹہ لیٹ آن، عشاء دے وقت لوگ اینے کہ نیندر نال سو جاندے ہیں، کئی کہ ڈگدے پھردے ہیں،
لیکن جدوں تک نبی پاک باہر نہیں سن آندے ہو جائے تو کسی ضرورت نہیں سی آ کے لیٹ ہو گئے، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لے آئے۔ پھر جدوں فجر دی نماز کا ٹائم ہوا نا، ادوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے، آپ نے فجر دی نماز پڑھائی اور لوگوں کے نال درس دیتا، تے آپ نے وہ اندر پھر یہ بات فرمائی کہ لوگوں میں تواڈے مرتبے تو واقف ہوں، یعنی صحابہ کرام دا مرتبہ سی جڑا وہ بھی آپ نے تصدیق فرمائی، فرمایا کہ میں آپ کے مرتبے سے واقف ہوں اور آپ کو بھی دیکھ رہا تھا، لیکن اگر میں نے اس اندیشے سے رات کو آپ کو نماز نہیں پڑھائی کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض ہی نہ ہو جائے، میں نے اس اندیشے کا لفظ ہے، اس اندیشے کے پیش نظر آپ کو رات کو تراویحیں نہیں پڑھائیں کہ اگر میں لگاتار تراویحیں پڑھا دوں گا تو یہ نماز تم پر فرض ہو جائے گی اور پھر تم اسے نبھا نہیں سکو گے۔ اچھا ہوں اتنے تک تو گل ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر تراویح کا ثبوت نہیں ملتا کہ اس طرح جماعت کے نال تراویحیں پڑھائیاں ہون۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں گزر گیا، جدوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا نا، تے لوگ اپنے اپنے طور سے پڑھتے رہے تراویح، کوئی ٹولی اتنے بنی دی ہے، کوئی ٹولی اتنے بنی دی ہے، کوئی اتنے بنی دی ہے، جنہوں سے قرآن زیادہ آتا سی انہوں اگے کر لینا، تو لوگوں نے وہ پیچھے کوئی ایک سرکاری جماعت نہیں سی ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ کام کیتا کہ کیا کہ ایسا چنگا نہیں لگتا کہ لوگ تھاؤں تھائی لگے ہوئے ہیں، تے کیوں نہ ایک امام کے پیچھے سارے جمع کیا جائے اور تراویح کی وہ شکل جی اج اسی دیکھنے گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شکل بنا دیتی کہ ایک اچھے حافظ اور قاری کو اگے کیتا اور سب نے کیا کہ سارے لوگ وکھو وکھ جو پڑھتے گئے ہو تو تھی سارے ایک قاری کے پیچھے اور ایک حافظ کے پیچھے ایک تراویح کی نماز پڑھو۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو جاری فرما دیتا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ثبوت کو یہ گل پہنچ گئی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 رکعتاں کیا سی کہ پڑھاؤ، یہ حدیث موجود ہیں کہ 20 رکعتاں تراویح دی اور 3 وتر میں جڑے وہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو پڑھانے شروع کر دیتے، اور پھر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کے جماعت ہوتے ہیں خوشی کا اظہار فرمایا کہ کیسا کام شروع ہے، کہ نہ خوبصورت نظر آ رہے۔ اچھا کہا بات ہوں یہ ہے کہ چاہتے تھے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن کہ تراویح روز ہوں، یہ وہ خود بھی چاہتے سن، لیکن امت کی دشواری کے پیش نظر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کام کو سارا مہینہ نہیں کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق بھی اسی طرح ہی انہوں نے 2-2.5 سال سے گزر گئے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں کے بارے میں آپ نے خود فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دین دے اندر جڑی فقہ سی سمجھ سی وہ بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹرن کے مطابق سی۔ آپ نے سمجھ لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے سن کہ روزانہ تراویحیں پڑھیاں جان، لیکن اس ڈر نال کہ فرض نہ ہو جان انہوں نے یہ جاری نہیں کیتا۔ لیکن میں جڑا خلیفۃ الرسول ہاں اور میں مزاج شناس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مزاج پتا کہ وہ چاہتے یہ نہیں سن، لیکن انہوں نے جاری کی۔ ہوں میں اگر جاری کر دیا گا تو یہ لوگوں کے فرض نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت عمر نے جاری کی ہے، لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت نماز تراویح جڑی ہے اس ثبوت کی جاری فرما دیتی، اور 3 فرض 3 جڑے وتر جڑے ہیں وہ جاری۔ اس تو بعد پھر ساری امت ہے جڑی اس دن بھی لگے ہوں تک تراویح پڑھ رہی ہے۔ اچھا اس اندر ہوں جھگڑا چل رہا ہے کہ جیسی تراویح کا ذکر ہوتا ہے 8 رکعتاں والے جڑے نے وہ 20 والے پہ جاتے ہیں، 20 والے 8 والے کے دوالے بہت پہنچ لیتے ہیں، اور یہاں کا شدید جھگڑا چل رہا پیا 8 رکعت نماز تراویح اور 20 رکعت نماز تراویح۔ اچھا ہوں جڑا اسٹڈی کر کے پتہ چلتا ہے، پہلی بات ہے کہ جب حضرت عمر نے 20 رکعتاں پڑھائیاں ہیں تو اس وقت حضرت عثمان غنی جیسا اجل عالم دین بھی موجود تھی جنہیں قرآن کو جمع کیا، اور خلیفہ ثالث اور حضرت علی جیسا فقیر انسان
علم کا دروازہ کیا گیا وہ بھی موجود ہے، صحابہ کرام موجود سن. کسی بندے نے اعتراض نہیں کیتا کہ نہ تسی کون ہوتے ہو ویر قادر روزانہ پڑھانے والے. سب نے کیا بالکل تو صحیح کیتا اور سب نے اپنے اپنے دور کے اندر اسی طرح تراویحاں پڑھیاں جس طرح کہ حضرت عمر نے جاری فرمائی. اتوں یہ گل پتہ چل گئی کہ تمام صحابہ بشمول خلفائے راشدین جو تین ہیں اس وقت سب نے اس چیز کو تسلیم کر لیا کہ تراویحاں روز ہونی چاہیے نا اور 20 رکعت تراویحاں جڑیاں نا وہ سارے پڑھتے رہے ہیں. یہ کوئی شک نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتاں پڑھائیاں سن، لیکن وہ سب نے اس گل کو تسلیم کیا ہے کہ 8 رکعتاں پڑھان کے بعد صحابہ کرام بھی اور نبی پاک بھی پھر اپنے پھر پڑھتے رہے ہیں. اس چیز کا پھر تذکرہ ہے کہ پھر 8 پڑھان تو بعد نبی پاک نے اپنے طور پہ کنیاں پڑھیاں سن اور صحابہ جڑے نے جویں اسی بات نفل پڑھنے ہیں اس طرح نے کنیاں پڑھیاں سن. لیکن پھر حضرت عمر نے جدوں 20 جاری کی پھر لوگوں کو پتہ چلیا گل لگی پڑی ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتاں جماعت نہ پڑھائی تھے، باقی 12 انہوں نے اپنے طور پر پڑھیاں اور ساری انہوں نے بھی پوریاں کی سن. لہٰذا امام شافعی اہل سنت کے 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک. اچھا یہ پہلے 3 امام ہیں وہ تینوں 20 رکعتاں پڑھتے سن. صحابہ کرام بھی، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، پھر ساری امت اور ایک 4 بڑے امام بھی 20 رکعتاں پڑھتے رہے ہیں. مدینے کے جڑے امام سن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ 36 رکعتاں پڑھتے تھے. 8 بھی نہیں سن پڑھتے، 36 رکعتاں پڑھتے سن. انہوں کا اہل مدینہ کا یہ عادت سی، وہ کہتے سن کہ مکے کے لوگ نے جڑے جدوں 4 تراویحاں پڑھ لیتے ہیں تو پھر وہ ایک طواف کرتے ہیں خانے کعبے کا. اسی جدوں بہ کے پڑھے سبحان اللہ والا پڑھنے ہیں وہ اس دوران کیونکہ خانے کعبے کے پڑھتے سن تراویح وہ ایک طواف کر لیتے سن. مدینے کے لوگ کہتے سن کہ اسی اتنے طواف تے نہیں کر سکتے تو اسی یہ بدلے 4 رکعتاں ہور پڑھا تاکہ سانوں بھی اتنا ثواب ہو جائے جنہ کہ مکے کے لوگوں کو ہوتا پیا. انہوں نے پھر وہ جو وقفے نے 16 رکعتاں وہ پڑھنیاں شروع کر دیتی ہیں. امام مالک جڑے ہیں بہت بڑے امام ہیں اور مدینے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے نال پہ کے انہوں نے سالوں سال درس دیتا ہے. وہ 36 رکعتاں پڑھتے تھے، لیکن باقی دنیا جڑی ہے نا وہ ساری 20 رکعتاں اور 3 رکعت نماز جو کرتی ہے وہ پڑھتی رہی ہے. اچھا یہ تو ہم پتہ چل گیا سارا کہ سنت تراویح کی نماز پڑھنا. یہ بھی پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واسطے روزانہ نہیں پڑھائی میری امت کے کسی فرض نہ ہو جائے. یہ بھی پتہ چل گئی کہ نبی پاک کے یار سن جڑے دوست سن جڑے خلیفہ راشد حضرت عمر نے نبی پاک کی منشا کو سمجھ لیا تھا کہ جڑا کام انہوں نے اس وجہ سے نہیں کیتا کہ امت سے مشکل نہ ہو جائے اس کام کو میں ہوں کر دینا تاکہ امت واسطے فرض نہ ہوئے لیکن اس سعادت تو یہ لوگ محروم نہ رہے. یہ جو میرے بھائیو تراویح کی تاریخ اور یہ جڑی تراویح ہے یہ کیا گیا قیام لیل. ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت عام طور پہ قیام لیل کرتے سن، لیکن جڑیاں تراویحاں آپ نے پڑھائیاں سن اس دن رات والی نماز نو آپ نے عشاء کے وقت لے آتا. ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراویحاں رات کو پڑھاتے سرگی ویلے کہتے کہ بھائی رات نو بھی پڑھنی ہے سرگی ویلے اٹھ کے 3 بجے یا 2:30 بجے. تو پھر دنیا میں ایسا نہیں سی کٹھا ہونا جس طرح ہوں کٹھی ہوئی ہے، ساری دنیا شامل نہیں سی ہو سکتی. لہٰذا آپ نے وہ جی سرگی کی نماز سی انہوں عشاء ویلے لے آتا اور آخر دے اتنے 3 وطر پڑھ کے ثابت کیا کیونکہ وطر جڑے نے تہجد کے نال سن. یہ جی وطر نماز ہے شادی نماز نہیں ہے، یہ دراصل تہجد کی نماز دے آخر دے اتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت پڑھ کے طاق کر کے تراویحاں یا قیام لیل بند کر دیتا کہ 2 2 2 2 2 2 پڑھتے رہے. آخر دے اندر اللہ پاک ہے ایک ہے
وحدہ لا شریک ہے، آخری قرات طاق کر دیتا ہے۔ تے وہ جڑی سحری دی نماز سی انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے عشاء ویلے، اور یہ سارے واسطے قیام لین بن گئے۔ ہوں یہاں ساری چیزوں کو پتہ چل گیا کہ دراصل ہے کی سی۔ لہٰذا میری بھی عادت ہے، تھوڑے بھی گزارش ہے کہ جب کوئی شخص 8 رکعتاں پڑھے وہ غصہ کرے گا، تو 8 رکعت والے کو کسی بھی والے کے اتنے غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ بس یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ایک بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی دولت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین نے جاری فرمائی دی ہے۔ اور حدیث تسی سن لے کہ جڑا آدمی قیام کرے گا یعنی تراویحاں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ وہ سارے سابقہ گناہوں کو بخش دے گا۔ اس تو بڑی کیڑی خوشخبری ہے سارے بات۔ ویسے بھی تراویحاں پڑھیاں جا رہی ہیں تو لوگ حفظ کرتے ہوتے ہیں کہ قرآن لوگوں کے سینے سے محفوظ ہے۔ قرآن مجید کے چاہا سی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ایک ذریعہ بنایا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی قرآن کو یاد کرتے ہیں اور پھر سناتے ہیں۔ اس طرح 1450 سال ہو گئے ہیں جس میں پچھلی کتاباں مٹ گئی ہیں، لفظوں سے فرق پی گیا، تعلیمات سے فرق پی گیا، لیکن اج بھی قرآن پاک کا ایک لفظ جدوں اگے بہت بڑا کاری بھی غلط کر کے پیچھے ایک چھوٹا جہا بچہ کرنا کہ لفظ اے نہیں کیا پڑھنا ہے۔ ایک قرآن کا اعجاز بھی ہے، قرآن کا مقام بھی ہے اور عظمت بھی ہے کہ مسجد نبوی کا امام بھی بھول جاتا ہے، پچھوں لوگ پھر کرتے ہیں کہ صحیح ہے، یعنی کہ غلطی یہ اندر رہ نہیں سکتی۔ قرآن نے اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے لیا اور ذمے کی یہ شکل بنائی کہ لوگ قرآن شریف کو تراویحاں دی وجہ نال یاد کرتے ہیں اور انہوں پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قرآن مجید کا ورد کرتے سن حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ جبریل علیہ السلام نے آنا تے روزانہ قرآن شریف جنہ نازل ہو چکیا ہے وہ ورد کرنا ہے، یعنی کہ وہ نبی پاک حضرت جبریل کو سنانا ہے، جبریل حضرت نبی پاک کو سناتے ہیں۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے اس دنیا کو پردہ فرمایا سی، آخری سال آیا کہ حضرت جبریل نے پھر 2 دفعہ قرآن کا ورد کیتا، کمپلیٹ کام ہو گیا جب پھر قرآن مجید کا 2 دفعہ ورد کیتا ہے۔ وہ انہوں نے دور جنہوں کہتے ہیں حضرت جبریل کو سنایا، جبریل علیہ السلام نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر کر دیتا، زیر زبر لفظ ہر چیز مکمل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو تشریف لے گئے۔ تے سال بعد پھر قرآن کی وجہ والی رمضان بنیا اور قرآن پاک کی یہ سالگرہ ہے۔ میری تھوڑے اگے درخواست ہے کہ صرف اینوں ایک جٹی ایک مصیبت سمجھ کے نہ آیا کرو، بلکہ ذوق شوق دے نال اے ساری چیزاں ذہن سے رکھ کے کہ نبی پاک نے کی خواہش سی، صحابہ کرام نے کی کیتا، ائمہ مجتہدین نے کی کیتا، اور کس طرح یہ انسان کے گناہوں کو بخش دینا تراویحاں، کس طرح جبریل بھی قرآن سناتا ہے، کس طرح اللہ نے حفاظت کی دی ہے قرآن پاک کی اور سالگرہ ہے۔ اور اسی کنے بات سی کہ تراویحاں ہوندیاں ہو پئیاں تے اسی کھیڈدے ہوئے مسجداں دے لگ دیکھو کل اسی اس والے مسجد کے بوہے دے وچ لوگ کام کرتے چ لگے دے سارے تراویحاں دے وچ 6-7 بندے سن، کوئی پرواہ نہیں لوگاں۔ پھر ایتھے آ رہے دوبارہ ادیاں تراویحاں لنگی تے پھر اپنی مسجد سے دیکھ کے سکون ہویا، ایتھے الحمدللہ 2 سماں پھر پوریاں ہو گئی۔ تے میرے بھائیو اج کا پیغام یہ ہے کہ تراویحاں نوں عام چیز نہ سمجھو، یہ جدوں سارے گناہ بخش دین گیاں سارے اس تو بڑی کیڑی چیز ہے، اور یہ ساری چیزاں ذہن سے رکھ کے تراویح پڑھیے کریے۔ تراویح کا ایک پہلو میں تھوڑی خدمت ہور عرض کر کے دعا کرنے ہیں۔ جدوں نماز کا ٹائم ہوئے یا تراویح کا ہوئے، کام شام جو مرضی ہون، تسی یہ سوچیا کرو کہ ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ آئے، جی میں بھی نہ گیا تو جماعت ہی نہ خراب ہو جائے، میں جاواں گا تو پھر جماعت ہر بندہ یہ سوچے گا جی میں سوچیا آپ خادم بھی آئے گا ہونا حدیث صاحب بھی آئے گا کلام آ جائے گا پھر فلاں تو ہو جائے گی جماعت، تو وہ سارے یہ سوچتے دین مٹ نہیں جائے گا۔ پھر ہر بندہ یہ سوچ کے گھر بیٹھ کے ایسا ہو جائے گی، ہر بندہ یہ سوچے کہ میرے جائیں جماعتوں نہیں اور میں جاواں گا تو جماعت قائم ہوئے گی۔
ٹھیک ہے، یعنی کہ جدوں کوئی شخص فکر نال جماعت چ آندا ہے تو گویا وہ اللہ دی جاری کردہ اس سنت نو، اس نماز نو قائم کرنے چ اپنا حصہ پاتا ہے، اس جماعت نو قائم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تے اسی ہر بندہ یہ سوچیے کریے کہ یہ قیام لیل تراویحاں یہ میرے تو بغیر نہیں ہونی، میں جاواں گا تے تراویحاں کی پتہ اور کوئی نہ آئے گا، مینوں جانا چاہیے۔ اور ہر بندہ یہ سوچے کہ میں اس عظیم سنت نو تقویت پہنچانی ہے، یہ قائم کرنا ہے، پھر گل بنے گی۔ اور جب ساری یہ سوچ ہو جائے گی پھر ساری مسجدوں سے تراویحاں دے وقت اور نماز دے وقت کوئی کمی نہیں رہ جائے گی۔ اور یہ ایک گل میں تھوڑی خدمت عرض کرتے ہاں، جی منشا ہے اللہ کہ جیسے ہی میرا آرڈر آئے بندہ اسی وقت ٹر پائے، من لے۔ جی میں روزہ کھولن لگیا، تھی بس ایک مثال ہے، روزہ کھولن لگیا بیٹھے دے کھجور نعمت پی ہے، جیسے ہی اذان ہوئی ہے تو پھر کی کرنے ہیں؟ آپ کھول لینے روزہ، پیشاب کر رہا ہوں یا میں آپ ادھر ہوا یا یہ کر رہا ہوں، کرنے کریے اسی وقت نہیں پڑے۔ جب اذان نماز دی ہوتی پھر اسی وقت کیوں نہیں ٹرتے؟ ہے کہ نہیں یہ سوال؟ روزہ کھولنے لگیا کی تربیت ہوئی سی، اللہ اکبر ہویا تے ہاتھ کھول لے، تو جب نماز واسطے اللہ اکبر ہوگا پھر کیوں نہیں میں ٹریا؟ اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔